ویڈیو کو آگے سمجھنے سے پہلے آپ جو ہیں پہلے وہ جو قرآن کا انداز اسلوب ہے اس کو ذہن میں رکھیں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں جتنے بھی قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئے ہیں یہ اللہ کے کوئی اپنے کوائن کردہ الفاظ نہیں ہیں. یعنی انسانوں نے جو عرب کے لوگ تھے انہوں نے یہ الفاظ جو تھے کوائن کیے. عربی عبرانی زبان پھر اس سے عربی بنی تو یہ انسانوں کی ہی کوائن کردہ زبان تھی. تو انہی سے یہ الفاظ لیے گئے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی سلیکشن کر کے الفاظ کو وہاں پر ایک خاص انداز سے بیان کیا. تو یہ اللہ کا انتخاب ہے لیکن زبان لوگوں کی ہی ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم بعض دفعہ الفاظ کو جب بولتے ہیں تو اس میں تشبیہ بھی دیتے ہیں. جیسے وہ شیر کی طرح بہادر ہے. یہ ایک ہے نا کسی بہادر شخص کی بہادری کے لیے ہم اس کو کہہ دیتے ہیں تو شیر ہے. ایکچولی وہ لائن یا ٹائیگر نہیں ہوتا. ہم اس کو ایسے شاباش دینے کے لیے یا وہ اچھا کام کر رہا ہوتا ہے یا کوئی بہادری کا کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ تو شیر ہے. وہ ایکچولی شیر نہیں ہوتا. تو اسی طرح کسی کو کوئی شخص کی بہت بری حالت ہو جائے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اس کی حالت تو کتے جیسی ہو گئی ہے. اب یہ الفاظ تھوڑے سے اس طرح بات کو سمجھانے کے لیے مجھے کرنا پڑ رہا ہے. یا کسی شخص کی زندگی میں کوئی سٹیبلٹی نہ ہو, وہ بیچارہ کبھی ادھر جا رہا ہے لڑک کے, کبھی ادھر جا رہا ہے, ہاتھ پاؤں مار رہا ہے, کچھ ہاتھ نہیں آ رہا, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ تم تو بندر بن گئے ہو. بعض دفعہ خود بولنے والا اپنے لیے کہہ دیتا ہے کہ میں تو بندر بن گیا ہوں. یہ چیزیں, یہ الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں تو ان کو اسی تناظر میں آپ دیکھیں, پھر یہ قرآن کریم کے یہ جو مفہوم ہے صحیح سمجھ میں آئیں گے, ادروائز تو نہیں آئیں گے. کیونکہ کسی بھی زبان میں یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لفظی معنی لے لیں تو وہ جو ہے وہ اس سے مفہوم ادا ہو جائے گا, وہ تو غلط ہوگا. یہ دیکھیں نا, اردو کا ایک محاورہ ہے کہ 8 آنسو بہانا. اب یہ 8 کیا آنسو 8 بہتے ہیں, محاورہ ہے. مصیبت سے پالا پڑنا, یہ کیا چیزیں بولتے ہیں ہم یہ الفاظ. نظروں سے گر جانا, اب وہ یہ تو نہیں کہ نظروں میں بیٹھا ہوتا ہے تو گر جاتا ہے, زمین میں گر جاتا ہے. ہم نے کسی کو بلند مقام دیا ہوتا ہے تو اپنے کسی غلط عمل کی وجہ سے وہ شخص ہماری نظروں سے گر جاتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری نظروں سے گر گیا, حالانکہ وہ نظروں سے نہیں گرا ہوتا. آپ اس کا اگر یہی بالکل ایگزیکٹ یہی دوسری زبان میں وہی الفاظ استعمال کریں گے تو وہ پہلی بات تو آپ کی بات کو سمجھیں گے ہی نہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. اس زبان کے اندر جو ریلیونٹ کو اس کا محاورہ ہوگا آپ اسی کی روح سے بات کریں گے تو وہ بات سمجھ آ جائے گی. یہی چیز ہے. جیسے وہ کیا کہتے ہیں کہ دل باغ باغ ہو جانا, اب دل باغ باغ تو نہیں ہوتا. اب اس کا آپ ترجمہ کر دیں کہ مائی ہارٹ بیکیم گارڈن اینڈ گارڈن, تو یہ تو غلط ہو جائے گا. تو یہ اس طرح سے نہیں ہے. الفاظ کو آپ اس زبان کی روح سے دیکھیں گے, جانچیں گے, پھر اس کا مفہوم واضح ہوگا. تو یہاں پر میں نے بتا دیا کہ بندر کے معنی کیا ہیں. اچھل کود ہو رہی ہے, بھاگ دوڑ ہو رہی ہے, ہاتھ کچھ نہیں آ رہا, کچھ مل نہیں رہا, کوئی کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی, یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. ساری صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں, کوئی کوشش تھوڑی بہت ہوتی بھی ہے تو وہ بھی ناکام ہو جاتی کیونکہ وہ صحیح ٹریک کے اوپر رہ کر صحیح خطوط پہ وہ کام نہیں کیا جا رہا ہوتا, صحیح لائن کے اوپر رہ کے کام نہیں کیا جا رہا ہوتا, عقل و بصیرت کی روح سے صحیح طرح صحیح پلاننگ اور مینجمنٹ سے کام نہیں کیا جا رہا ہوتا, اس لیے اس کام کا کوئی رزلٹ برآمد نہیں ہوتا. تو اس سے پھر بندروں جیسی حالت ہی ہونی ہے کہ ہاتھ پلے تو کچھ نہیں آنا, بس وہ بیزی ہے لیکن ہاتھ پلے کچھ نہیں آ رہا.